بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹن عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ سیاہ رنگ کی کار تیزی سے اسرائیل کے دارالحکومت کی ایک سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار پر اسرائیلی حکومت کا سرکاری جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ڈرائیور فوجی یونیفارم میں تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ یہ کار ایئرپورٹ سے روانہ ہو کر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں داخل ہوئی اور ایک خاص دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کار کا عقبی دروازہ کھولا تو وہ ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ تشریف لائیے جناب، پرائم منسٹر صاحب آپ کے منتظر ہیں، اس آدمی نے جھک کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس دروازے میں داخل ہو کر ایک راہداری سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کا اختتام ایک اور دروازے پر ہو رہا تھا۔ پھر یہ آدمی جیسے ہی اس دروازے کے سامنے پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور یہ آدمی اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، اور وہاں ایک صوفے پر اسرائیل کے نو منتخب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں پرائم منسٹر کا حلف اٹھائے ابھی صرف چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر تھے اور ان کے چہرے پر سختی کے ساتھ ساتھ مکاری اور عیاری کے تاثرات بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آؤ بٹن، میں تمہارے ہی منتظر تھا، پرائم منسٹر نے اس آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی کہا، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور نہ ہی وہ اٹھے اور نہ ہی انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بٹن حاضر ہے جناب، اس آدمی نے سر جھکاتے ہوئے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر پرائم منسٹر کے سامنے صوفے پر وہ بیٹھ گیا، لیکن اس کا انداز بہت مؤدبانہ تھا۔ بٹن، تم ایکلیمیا کی بلیک ایجنسی کے سربراہ ہو، لیکن تمہاری ایجنسی میں کوئی ایسا ایجنٹ نہیں ہے جو پاکستان سیکرٹ سروس اور عمران سے ٹکرا سکے، پرائم منسٹر نے کہا تو بٹن بے اختیار چونک پڑا۔ جناب، سینکڑوں ہوں گے، بٹن نے جواب دیا۔ سینکڑوں نہیں، بلکہ مجھے ایک چاہیے جو تمہارے نقطۂ نظر سے سب سے زیادہ تیزی سے اس عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر سکے، پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، میں سواکن کی سفارش کروں گا۔ وہ ایسا ایجنٹ ہے جس کا مقابلہ نہ عمران کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان سیکرٹ سروس۔ وہ بجلی سے زیادہ تیز رفتار اور سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، بٹن نے جواب دیا۔ کیا وہ پہلے کبھی ان لوگوں سے ٹکرا چکا ہے، پرائم منسٹر نے پوچھا۔ نو سر، ابھی تک اس کی نوبت ہی نہیں آئی، بٹن نے جواب دیا۔ کیا یہ سواکن یہودی ہے یا، پرائم منسٹر نے کہا۔ کٹر یہودی ہے جناب، اس کے والدین کارمن سے ایکلیمیا شفٹ ہوئے تھے، بٹن نے جواب دیا۔ تم بھی یہودی ہو اور یہ سواکن بھی یہودی ہے، اور یہ ملک اسرائیل جو پوری دنیا کے یہودیوں کا مقدس وطن ہے، کی خدمت کرنا ہر یہودی کا فرض ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، آپ حکم دیں، ہم اپنی جانب ہی لڑا دیں گے، بٹن نے جواب دیا۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، چونکہ تم انتہائی ذمہ دار ایجنسی کے چیف ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ بات محفوظ رہے گی، پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، میرا سینہ رازوں کا مدفن ہے، بٹن نے جواب دیا۔ اسرائیل کا دشمن نمبر 1 پاکستان ہے، اور اسرائیل کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن بجائے یہ خواہش پوری ہونے کے پاکستان روز بروز طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ ایٹمی طاقت بھی بن گیا ہے، اور اس نے ایسے میزائل کے تجربات کیے ہیں کہ جو ان ایٹمی بموں کو کور کر کے پاکستان سے اسرائیل کو بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی یہ ایٹمی تنصیبات پوری دنیا کے لیے عموماً اور اسرائیل کے لیے خصوصاً انتہائی خطرناک ہیں۔ اسرائیل اور یہودیوں نے اب تک ان ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی بلا مبالغہ سینکڑوں کوششیں کی ہوں گی، لیکن آج تک ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ پاکستان سیکرٹ سروس اسرائیل میں داخل ہو کر اسرائیل کی کئی ایجنسیوں کو شکست دے کر اسرائیل کو اس قدر نقصان پہنچا چکی ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں پرائم منسٹر منتخب ہوا ہوں، اور میں نے پرائم منسٹر کا چارج سنبھالتے ہی اپنے آپ سے عہد کر لیا ہے کہ میں اپنے عہد میں پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا۔ اسرائیل کے صدر میری اس رائے کے خلاف ہیں، وہ پاکستان سیکرٹ سروس سے بے حد خوفزدہ ہیں، لیکن میں خوفزدہ نہیں ہوں، چنانچہ میں نے خفیہ طور پر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے میزائلوں کے ماہر یہودی سائنسدانوں کی خفیہ میٹنگ کال کی اور ان کے سامنے یہ ٹاسک رکھا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ اس کام کے لیے اسپاگن میزائل سب سے بہتر رہیں گے۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے گرد ایسے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں
کہ کوئی میزائل انہیں ایٹمی تنصیبات تک نہیں پہنچ سکتا، اور اینٹی میزائل سسٹم ہر ٹائپ کے میزائلوں کا فضا میں ہی یقینی طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اسپاگن میزائل عام اینٹی میزائل سسٹم سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ اسپاگن میزائل انتہائی جدید ترین ایجاد ہے، اور ابھی ایکڈیمیا کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ میزائل 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا ہر حصہ علیحدہ علیحدہ کمپیوٹر گائیڈز میزائل پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ کمپیوٹر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ٹارگٹ کو فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بھی طرح اس میزائل کو تباہ کیا جائے تو اس کا ہر حصہ علیحدہ میزائل کی صورت میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک حصہ، 2 حصے، 3 حصے زیادہ سے زیادہ تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال چوتھا حصہ میزائل کی صورت میں اپنے ٹارگٹ پر ضرور فائر ہوگا۔ اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل میں اگر اسے نصب کیا جاتا تو یہاں کوئی نہ کوئی فلسطینی مخبر تنظیم لامحالہ اس کے بارے میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اطلاع دے دیتی۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی تنصیب اسرائیل سے ہٹ کر کسی اور ملک میں کی جائے۔ لیکن اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو کسی نہ کسی پراسرار طریقے سے اس کے بارے میں اطلاعات مل ہی جاتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے اسٹارم حکومت سے ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا، اور ان اسپاگن میزائلوں کی تنصیب کے لیے ماہرین نے بحیرہ روم میں ایک چھوٹا سا جزیرہ منتخب کیا ہے جسے پاٹن کہا جاتا ہے۔ پاٹن پر اسٹارم نیوی کا ایک سیکشن ہے۔ اسے وہاں سے خاموشی سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اسرائیلی ایجنٹوں کو اسٹارم نیوی کی صورت میں وہاں پر رکھا گیا، اور اس جزیرے کو مشکوک نہ ہونے دینے کے لیے سمندر سے گزرنے والی لانچوں، اسٹیمرز اور جہازوں کو قطعاً چھیڑا نہ گیا، اور معاہدے کو خفیہ رکھنے کے لیے تمام انتظامات کے ساتھ ساتھ معاہدے پر جہاں پاٹن جزیرے کا نام لکھا جانا تھا وہاں قدیم دور میں اس جزیرے پر موجود ایک قبیلے کی دیوی کے نشان کا اسٹیکر لگا دیا گیا۔ اس اسٹیکر پر سیاہ رنگ کی بلی ہے جس کی آنکھیں گہری سرخ ہیں، تاکہ کوئی اگر تمام انتظامات کے باوجود اس معاہدے تک پہنچ بھی جائے تب بھی اسے اصل مقام کا علم نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ عام طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مقام لزبن آئی لینڈ ہے، اور لزبن آئی لینڈ پر ایسے فرضی انتظامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں میزائل نصب کیے جائیں گے، جبکہ اصل کام پاٹن میں تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹارم کی ایک ایجنسی بلیک ٹائیگر کے ذمہ یہ ٹاسک بھی لگایا گیا ہے کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران کو فرضی کام میں الجھا دے۔ بہرحال اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ان میزائلوں کی تنصیب مکمل ہونے اور انہیں فائل کرنے میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گئے۔ وہاں دن رات کام ہو رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد یہ میزائل فائر ہو جائیں گے اور ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا، پرائم منسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، جبکہ بٹن خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اب مجھے اطلاعات ملی ہے کہ اس عمران نے اسٹارم کے کلب کی مالکہ فیونا کے ذریعے جو مخبری کا نیٹ ورک چلاتی ہے، اس معاہدے اور اس میں موجود مقام کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اور اس فیونا نے اسے بتایا ہے کہ اس معاہدے کے مقام پر ایک اسٹیکر لگایا گیا ہے جس پر بلی کا نشان موجود ہے۔ یہ اطلاع اسٹارم حکومت کے چیف سیکرٹری نے دی ہے کیونکہ فیونا نے اسے فوری اطلاع دے دی۔ فیونا کے تعلقات چونکہ اعلیٰ حکام سے ہیں اور فیونا محب وطن بھی ہے، اس لیے اس نے خود چیف سیکرٹری کو اطلاع دے دی۔ گو کہ اسے جو کچھ بتایا ہے اس سے اس کا کوئی قصور سامنے نہیں آیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اسٹارم حکومت کا ہے، اسرائیل کا نہیں۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد میں پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے اس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں جو فائلیں پڑھی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد درجہ کا تیز اور ذہین ہیں اور انتہائی پراسرار انداز میں خفیہ رازوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اس لیے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ کسی طرح بھی پاٹن کا سراغ نہ لگا دیں اور ان میزائلوں کو تباہ نہ کر دیں۔ اس لیے سوچ کر آخر میں نے حکومت ایکڈیمیا سے بات کی اور تمہیں یہاں پر کال کیا ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، اول تو انہیں اس مقام کا علم ہی نہ ہو سکے گا، اور فرض کیا کہ اگر ہو بھی گیا اور انہوں نے ان میزائلوں کو تباہ بھی کر دیا تو کیا ہوا؟ وہاں دوسرے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سیکرٹ سروس وہاں مستقل طور پر تو نہیں رہے گی، اور پھر یہ میزائل پاٹن کے علاوہ کسی اور مناسب جگہ پر بھی نصب کیے جا سکتے ہیں، بٹن نے کہا۔ عام حالات میں تمہاری یہ بات درست ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں اسپاگن میزائلوں کے بارے میں معلومات مل گئیں تو پھر وہ لازماً اس کا بھی مؤثر اینٹی نظام وہاں نصب کر دیں گے، اور پھر یہ میزائل بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم انہیں اس اینٹی نظام کی تیاری سے پہلے ہی فائر کر کے پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دینا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئیں پاک ایشیا کا ہمسایہ ملک کافرستان، جو کہ خود بھی ایٹمی ملک ہے، اس پر آسانی سے قبضہ کر لے گا۔ اس طرح اسرائیل کے اس دشمن نمبر 1 کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، پرائم منسٹر نے کہا۔ میں سمجھ گیا جناب، میرے لیے آپ حکم فرمائیں، بٹن نے کہا۔
میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے تک پاٹن جزیرہ محفوظ ہو جائے، اور اگر اس ہفتے کے اندر پاکستان سیکرٹ سروس اور وہ عمران وہاں پہنچے تو ان کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے، پرائم منسٹر نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی جناب، بٹن نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح یہ سب کچھ کرو گے تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ میں اس سلسلے میں بے حد پریشان ہوں، پرائم منسٹر نے کہا۔ آپ مطمئن رہیں جناب، میں عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، اور جب تک اپنا مشن مکمل نہ کر لیں یہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن اس بار وہ اپنا مشن مکمل نہ کر سکیں گے۔ پاٹن اور لسبن دونوں جزیرے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ پاٹن اور لسبن دونوں جزیروں پر پہنچنے کے لیے انہیں بہرحال پہلے قریبی شہر ہابرٹ پہنچنا پڑے گا۔ ہابرٹ سے ہی وہ کوئی لانچ، اسٹیمر یا ہیلی کاپٹر حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ باقی ہر طرف بڑے شہر موجود ہیں، اور پھر ان کے درمیان کریمین نیوی کے مخصوص اڈے ہیں، اس لیے یہ لوگ صرف ہابرٹ سے کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں پاٹن میں بلیک ایجنٹ کیلی کو اس کے سیکشن سمیت بھجوا دوں گا، اور ہابرٹ میں سواکن اپنے سیکشن سمیت موجود ہوگا۔ اول تو یہ لوگ ہابرٹ میں سواکن کے ہاتھوں کسی صورت بچ ہی نہیں سکیں گے، اور فرض کیا کہ اگر بچ بھی گئے تو پاٹن میں کیلی انہیں سنبھال لے گا۔ جہاں تک لسبن کا تعلق ہے تو وہاں بھی ایک سیکشن پہنچا دیا جائے گا، بٹن نے کہا۔ جس طرح بھی کرو، انہیں بہرحال ایک ہفتے تک روکے رکھو، جہاں بھی روک سکو، اگر یہ ہلاک نہ ہو سکیں، پرائم منسٹر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، آپ کو کامیابی کی خبر ہی ملے گی، بٹن نے کہا۔ اوکے، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے، گڈ شو۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس مشن کے اختتام پر اس قدر انعامات دیے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، پرائم منسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، تو بٹن بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو سر، بٹن نے کہا۔ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، اسپیشل فون پر، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، بٹن نے کہا، اور پھر وہ سلام کر کے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گریٹ لینڈ کے ایک ہوٹل کے کمرے میں اس وقت عمران، جولیا، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ وہ پاکستان سے باقاعدہ گریٹ لینڈ کے باشندوں کے میک اپ اور گریٹ لینڈ کے کاغذات کے ساتھ گریٹ لینڈ پہنچے تھے، اور یہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ سیدھے اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عمران صاحب، ویسے یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم گریٹ لینڈ کے باشندے ہیں لیکن اپنے گھروں کو جانے کی بجائے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہمارے گھر دارالحکومت سے دور بھی تو ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم یہاں بزنس کے لیے بھی تو آ سکتے ہیں، کیا مقامی افراد ہوٹلوں میں نہیں رہتے؟ عمران نے کہا۔ اگر ہمارا مشن گریٹ لینڈ میں ہو تو پھر تو ہماری یہاں چیکنگ بھی ہو رہی ہوگی، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہمارے مشن کا کوئی تعلق گریٹ لینڈ سے نہیں ہے، ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آگے بڑھیں گے دم لے کر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آگے کہاں؟ کیا بحر منجمد شمالی میں؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو صفدر کے ساتھ ساتھ عمران بھی ہنس پڑا۔ ویسے مجھے وہاں رہنے والا پینگوئن پرندہ بے حد پسند ہے، خاص طور پر اس لیے کہ نر پینگوئن مادہ پینگوئن کے روک تلے آتا ہی نہیں، عمران نے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، کیا اس مشن کا تعلق اس واقعے سے ہے جس میں صدیقی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں، وہی سلسلہ ہے، ویسے صدیقی شہید حسن ہوتا ہوتا رہ گیا، مجھے اس سے ہمدردی ہے، عمران نے کہا۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ جہاں کوئی لڑکی نظر آئی تمہاری آنکھوں میں مخصوص چمک ابھر آتی ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر، دیکھو، میری آنکھوں میں کوئی مخصوص چمک نظر آ رہی ہے تمہیں؟ عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کی آنکھیں تو ویسے ہی چمکدار ہیں لیکن مخصوص چمک بہرحال نہیں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تو پھر جولیا کی بات غلط ہے، ورنہ جولیا کو دیکھنے کے بعد تو مخصوص چمک اس سارے کمرے کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی، عمران نے کہا، تو صفدر کے ساتھ ساتھ اس بار جولیا بھی ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر عمران کی بات سن کر بے اختیار شفق سی پھوٹ پڑی تھی۔ عمران صاحب، آپ اگر بتا دیں کہ مشن کی کیا تفصیل ہے تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں خصوصی طور پر کیوں الجھن محسوس ہو رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، کیپٹن شکیل کو اس لیے الجھن محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے کیپٹن شکیل سے نیوی کے زیر استعمال ایسے آلات کے بارے میں ڈسکس کی تھی جن کی مدد سے کسی چھوٹے جزیرے کو دور سے تباہ کیا جا سکے۔ گو کہ کیپٹن شکیل نے وہاں بھی مجھ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں کس جزیرے کو اڑانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان آلات سے تحفظ کرنے والے آلات کو ساتھ لے کر جا سکوں۔ اس لیے ابھی سے الجھن ہو رہی ہے کہ ہمارا مشن کسی جزیرے کو اڑانا ہے یا اس کا تحفظ کرنا ہے۔
اور گریٹ لینڈ بہرحال جزیرہ ہی ہے۔ گو کافی بڑا جزیرہ ہے، لیکن ہے تو جزیرہ، عمران نے کہا۔ تو تم اب تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ جولیا نے یکلخت غصیلے لہجے میں کہا۔ کیسی تفصیل؟ عمران نے کہا۔ آؤ تنویر، میرے ساتھ چلو، ہم یہاں کی سیر کریں گے، یہ بیٹھا رہے یہاں کمرے میں بند ہو کر۔ جولیا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا تو تنویر اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے یہ موقع قسمت سے مل رہا ہو اور وہ اسے کسی طور بھی ضائع نہ کرنا چاہتا ہو۔ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، صفدر نے کہا۔ تمہاری مرضی، جولیا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں عمران صاحب، آپ کی اجازت ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرے ماتحت تو نہیں ہو کہ اجازت طلب کرو؟ جولیا تمہاری ڈپٹی چیف ہے، جیسے وہ کہتی ہے ویسے کرو، عمران نے کہا۔ تو صفدر بھی مسکراتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا۔ میں یہاں رہوں گا، مجھے ایسی سیر و تفریح سے کوئی دلچسپی نہیں، کیپٹن شکیل نے سپاٹ جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا کرو کہ جا کر کسی بک اسٹال سے ایسا نقشہ لے کر آؤ جس میں بحیرہ روم میں موجود جزیروں کے بارے میں تفصیلات درج ہوں۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل اٹھ کھڑا ہوا اور سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ رسل انٹرنیشنل، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ اور زبان گریٹ لینڈ کی ہی تھی۔ علی عمران بول رہا ہوں، پیٹرک سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، پیٹرک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، فون محفوظ ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ اوہ، ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہاں اب بات کریں، اب فون محفوظ ہے۔ چند لمحوں بعد دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ اسرائیل سے آر ڈی نے کوئی رپورٹ بھیجی ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلی رپورٹ ملی ہے کہ ایکریمیا کی بلیک ایجنسی کا چیف برٹن خصوصی چارٹر طیارے پر ایکریمیا سے اسرائیل پہنچا اور پھر ایئرپورٹ سے پرائم منسٹر ہاؤس کی سرکاری گاڑی نے اسے پک کیا اور وہ سیدھا پرائم منسٹر سے ملا اور وہاں 1 گھنٹے تک اس کی پرائم منسٹر سے خصوصی طور پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ پھر وہ وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچا اور وہاں سے ایکریمیا چلا گیا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا بات چیت ہوئی؟ اس کی تفصیل؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بات چیت کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے، پیٹرک نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کال پر کیڈل دبا دیا۔ ٹون آنے پر اس نے انکوائری سے گریٹ لینڈ سے ایکریمیا اور پھر ولنگٹن کے رابطہ نمبر معلوم کر کے وہ نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد اسے انکوائری کا جنرل نمبر پریس کر دیا۔ یس، انکوائری پلیز۔ اس بار لہجہ ایکریمین تھا۔ فرین ہاؤس کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ فرین ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، فرین سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، فرین بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ مترنم اور لوچدار تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ فرین نوجوان لڑکی ہے۔ پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں فرین، عمران نے کہا۔ ہاں، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اب بلیک ایجنسی کے بارے میں معلومات چاہیے تمہیں، فرین نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے تمہارے فرینڈ برٹن کے بارے میں معلومات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، کیا مطلب؟ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تم مجھے یہی کہنا چاہتی تھی کہ اب تم بلیک ایجنسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی، اور ظاہر ہے کہ تم نے وجہ پوچھنے کے باوجود نہیں بتانی تھی، لیکن مجھے وجہ پہلے سے معلوم ہے کہ تمہارے اور برٹن کے تعلقات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جس کا علم تمہارے شوہر کو نہیں ہے، کیونکہ وہ غریب تم پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور اپنے شوٹنگ کلب میں مست رہتا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اینتھونی کو اس بات کا اشارہ بھی کر دیا جائے تو پھر تمہارے جسم کے 1000 اور برٹن کے جسم کے 1,00,000 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ وہ میری بات کو اس طرح تسلیم کر لے گا جیسے میری بات اس کے ایمان کا حصہ ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ فرین نے رک کر اور انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بلیک میل نہیں، وائٹ میل، البتہ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گی، لیکن پلیز فار گاڈ سیک اینتھونی کو کچھ نہ بتانا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہاں اینتھونی کو تو کیا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں، اور تم پاکیشیا میں بیٹھے بیٹھے اس بات کے بارے میں جانتے ہو؟ تم واقعی کوئی مافوق الفطرت چیز ہو، فرین نے اس بار خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں فرین
کہ تم اور بٹن اینتھونی کے خوف کی وجہ سے کہاں ملاقاتیں کرتے ہو، اور یہ بھی بتا دوں کہ بٹن بلیک ایجنسی کا چیف ضرور ہے، لیکن وہ اینتھونی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ اینتھونی کا ایک اشارہ اسے اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ اینتھونی کے والد کا اثر و رسوخ آج بھی ایکلیمیا میں ویسا ہی ہے جیسا اس کی جوانی میں تھا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے سب معلوم ہے، ورنہ اب تک اینتھونی 1000 بار ہلاک ہو چکا ہوتا۔ بہرحال چھوڑو، تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، فرین نے جواب دیا۔ تمہارا فرینڈ برٹن چارٹر طیارے پر اسرائیل گیا تھا، اور وہاں وہ کئی گھنٹوں تک پرائم منسٹر سے مذاکرات کرتا رہا، اور پھر چارٹر طیارے پر ہی واپس آ گیا۔ تمہیں بہرحال اس نے ضرور بتایا ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ان معاملات میں بہت دلچسپی لیتی ہو، عمران نے کہا۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ اینتھونی کو کوئی بات نہیں بتاؤ گے، پھر میں تمہیں تفصیل بتا دوں گی۔ اور اب تمہاری بات سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم نے کیوں مجھے دھمکیاں دی ہیں، حالانکہ پہلے تم نے کبھی یہ انداز نہ اپنایا تھا، فرین نے جواب دیا۔ وعدہ رہا، عمران نے کہا۔ تو پھر سنو، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ پاکیشیا کے کسی سلسلے میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کریمین بلیک ایجنسی کی خدمات خصوصی طور پر حاصل کی ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ وہاں پر گیا تھا۔ اس سے زیادہ تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے، اور نہ ہی بٹن بتائے گا، فرین نے جواب دیا۔ بٹن اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ اپنے آفس میں ہی ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ فرین نے جواب دیا۔ اس کے آفس کا فون نمبر کیا ہے، اور کیا تم وہاں آفس میں فون کرتی رہتی ہو اسے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، جب بھی ہمیں ملنا ہوتا ہے تو میں اسے فون کرتی ہوں، اور پھر ہم ملاقات طے کر لیتے ہیں، فرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر فون نمبر بتاؤ، عمران نے کہا تو فرین نے فون نمبر بتا دیا۔ تم ابھی اسے فون کرو اور اسے مزید تفصیل معلوم کرو، عمران نے کہا۔ سوری عمران، میں اسے زیادہ فون نہیں کرتی، اس طرح معاملات اوپن بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ میں نے تمہیں اس کا فون نمبر بتا دیا ہے، تم چاہو تو اپنے طور پر اس سے بات کر لو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی عیار آدمی ہو، اور ضرور کوئی نہ کوئی چکر چلا لو گے، لیکن پلیز میرا نام سامنے نہ آئے، فرین نے کہا۔ کیا تم اپنے نام سے ہی بات کرتی ہو، یا کوئی کوڈ طے کر رکھیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ اس کا خصوصی فون نمبر ہے، اس لیے اس پر بات چیت کسی بھی طرح اوپن نہیں ہو سکتی، فرین نے کہا۔ ابھی تو تم خود کہہ رہی تھی کہ زیادہ تعداد میں فون کرنے سے معاملات اوپن ہو سکتے ہیں، اور اب خود کہہ رہی ہو کہ معاملات اوپن نہیں ہو سکتے۔ عمران کا لہجہ یکلخت بدل گیا۔ میرا مطلب میرے اپنے فون سے تھا۔ اینتھونی بے حد شکی مزاج آدمی ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمام ملازم اس کے خصوصی مخبر ہیں، اس لیے مجھے محتاط رہنا پڑتا ہے، فرین نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا۔ آپ چونکہ فون کرنے میں مصروف تھے، اس لیے میں دروازے پر ہی رکا رہا تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں، کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رول شدہ نقشے عمران کو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے، میں کوئی رومانی گفتگو تو نہیں کر رہا تھا کہ ڈسٹرب ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال بات چیت کسی خاتون سے ہو رہی تھی، کیپٹن شکیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، آج زندگی میں پہلی بار مجھے ایک خاتون کو باقاعدہ بلیک میل کرنا پڑا ہے، پھر جا کر معلومات ملی ہیں، عمران نے کہا، تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ کیسی معلومات؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ اسرائیل ہمارے خلاف ایکریمیا کی بلیک ایجنسی کی خدمات حاصل کی ہیں، اور اس سلسلے میں بلیک ایجنسی کا چیف برٹن خصوصی طور پر چارٹر طیارے سے اسرائیل گیا، اور وہاں اسرائیلی پرائم منسٹر سے تفصیلی مذاکرات ہوتے رہے، عمران نے کہا۔ آپ کو کیسے یہاں بیٹھے بیٹھے علم ہو گیا؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے یہاں کے ایک خصوصی معاملات فروخت کرنے والی ایجنسی کے چیف کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل سے معلوم کر کے مجھے بتائے کہ وہاں ان دنوں کوئی خاص بات ہوئی ہے، تو اس سے مجھے فون پر بتایا ہے کہ خاص بات یہ ہوئی ہے کہ بلیک ایجنسی کا چیف برٹن وہاں پہنچا ہے اور مذاکرات کر کے واپس آ گیا ہے۔ چونکہ مجھے گزشتہ دنوں ایک اطلاع ملی تھی کہ ولنگٹن کی ایک معلومات فروخت کرنے والی نیٹ ورک کی مالکہ فرین کے ذاتی تعلقات برٹن سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ میں اسے اور اس کے شوہر اینتھونی سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میں نے اسے فون کیا، اور پھر مجھے اسے ان تعلقات کی دھمکی دے کر باقاعدہ بلیک میل کر کے معلومات حاصل کرنا پڑی۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ ان مذاکرات کا موضوع پاکیشیا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی اور نہ بتا سکتی تھی، کیونکہ میں برٹن کی عادت بھی جانتا ہوں، وہ اپنے آپ سے بھی معاملات کو خفیہ رکھنے کا عادی ہے۔ بہرحال یہ دو اہم باتیں سامنے آ گئی ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اصل مشن کیا ہے یہ تو بتائیں، جس کے لیے اسرائیل بلیک ایجنسی کو مقابل میں لا رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ، میں سمجھا تھا کہ تمہیں معلوم ہوگا۔ بہرحال چونکہ تم نے باقی ساتھیوں کا ساتھ دینے کی بجائے میرا ساتھ دیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اصل مشن کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر سب کچھ بتا دیا۔ عمران صاحب،
یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹارگٹ طے شدہ نہیں ہے۔ پارٹن اور لسبن دو علیحدہ علیحدہ جزیرے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ دیکھو، ایک کوشش اور کر دیکھتا ہوں، شاید بات بن جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی، اور عمران یہ آواز سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والا بٹن ہے۔ وہ چونکہ بٹن کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ بلیک ایجنسی میں فیلڈ ایجنٹ تھا، اس لیے وہ اس کی آواز اور لہجے کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا، تو سامنے بیٹھا ہوا کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، تم کہاں سے بول رہے ہو، اور تمہیں میرا یہ خصوصی نمبر کہاں سے مل گیا؟ دوسری طرف سے چونک کر اور انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا گیا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو بٹن، یہ ٹھیک ہے کہ تم کرائمیا کی سب سے ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کے چیف بن گئے ہو، لیکن اس سے ظاہر ہے تمہاری یادداشت تو ختم نہیں ہو گئی ہوگی۔ ایسی باتیں از خود مجھے معلوم ہو جاتی ہیں، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم خصوصی طور پر چارٹر تیاری کے ذریعے اسرائیل گئے اور وہاں اسرائیل کے پرائم منسٹر سے تمہارے طویل مذاکرات ہوتے رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تمہاری اطلاع درست ہے، لیکن اس بات کو اس قدر طنزیہ انداز میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے فون کیوں کیا ہے، بٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے وہاں کیا باتیں کی ہیں اور کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ ابھی وقت ہے کہ تم اپنی ایجنسی سمیت پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ کل مجھے کوئی شکایت نہ کرنا پاک ایشیا کی تباہی اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے سمجھ لی ہے، عمران نے اندازے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر اس کے جواب میں یہی بات میں تم سے کہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کہ تم ریکی ایجنسی کے مقابل نہ آؤ، ورنہ تمہاری موت یقینی ہو جائے گی، بٹن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر اسرائیل کرائمیا کی تباہی کے لیے کام کر رہا ہوتا تو کیا پیچھے ہٹ جاتے؟ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلیک ایجنسی تمہیں روکنے اور ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس بار ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں اپنے طور پر نہیں کر رہا، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کرائمیا کے اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں خصوصی درخواست کی، اور مجھے اعلیٰ حکام کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، تو پھر میں میدان میں موجود رہوں گا، بٹن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بہترین ایجنٹوں کو مروانے پر تل گئے ہو، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی عیار، شاطر اور تیز ایجنٹ ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ سواکن تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، اور ہاربرٹ میں وہ تمہارا شدت سے منتظر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ ہاربرٹ گئے بغیر بھی تو مشن مکمل ہو سکتا ہے، عمران نے جان بوجھ کر اندھیرے میں تیر پھینکتے ہوئے کہا۔ ارے، ابھی سے ڈر گئے ہو؟ ابھی تو تم نے صرف اس کا نام ہی سنا ہے، ویسے تو تم ہاربرٹ گئے بغیر کسی صورت بھی پارٹن نہیں پہنچ سکتے، اور اگر فرض کیا کہ تم کسی طرح بھی پہنچ بھی جاؤ گے تو وہاں کیلی موجود ہے، وہ سواکن سے بھی زیادہ تیز اور فعال ہے، وہ تو تمہیں دوسرا کیا پہلا سانس بھی نہ لینے دے گا۔ عمران کی توقع کے عین مطابق بٹن نے سب بات خود ہی اوپن کر دی۔ تم کب تک وہاں پہرا دیتے رہو گے؟ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، عمران نے کہا، تو بٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ تم 1 ہفتہ رک جاؤ، پھر تم اپنی ایٹمی تنصیبات پر ماتم کرتے نظر آؤ گے، لیکن بہرحال تمہاری زندگی بچ جائے گی، بٹن نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ ارے، 1 ہفتہ تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، اگر میری زندگی بچ سکتی ہے تو اس سے زیادہ بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ 1 ہفتے بعد صحیح، اوکے، پھر کسی اچھے موضوع پر بات ہوگی، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ بٹن تو بالکل احمق آدمی ہے عمران صاحب، اسے کس نے بلیک ایجنسی کا چیف بنا دیا؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خطرناک حد تک ذہین آدمی ہے، لیکن اس میں بس ایک کمزوری ہے، اور وہ ہے غرور اور احساس برتری، اور میں نے اسی کمزوری کو مد نظر رکھ کر ساری باتیں کی ہیں، اور نتیجہ تم نے خود دیکھ لیا کہ ساری صورتحال کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل پاٹن جزیرے میں ایسی تنصیبات مکمل کروا رہے ہیں جس سے پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اور باقی صرف 1 ہفتے کا کام رہ گیا ہے، اور ہاربرٹ میں سواکن اور پاٹن میں بلیک ایجنسی کا کیلی موجود ہے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن عمران صاحب اگر ہم ہاربرٹ میں اس سواکن سے الجھیں گے تو 1 ہفتہ تو ویسے ہی گزر جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، سواکن واقعی تیز ایجنٹ ہے، اور اسے لامحالہ ہاربرٹ جیسے چھوٹے سے شہر میں ہمارے خلاف قدم قدم پر موت کے جال بچھا دیے ہوں گے، اور اب بٹن نے بھی اسے مزید ہوشیار کر دیا ہوگا،
اس لیے ہمیں ہاربرڈ کی بجائے براہ راست پارٹن پہنچنا ہوگا۔ ایک ہفتہ بہت کم مدت ہے، ہم اس کا رسک نہیں لے سکتے۔ تم یہ نقشہ لے گئے ہو، اسے دیکھ لیتے ہیں، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں صحیح ہلا دیا۔ عمران نے سامنے پڑا ہوا رول شدہ نقشہ کھولا اور اسے میز پر بچھا کر وہ اس پر جھک گیا۔ اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکال کر اس پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ کیپٹن شکیل خاموش بیٹھا یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے پارٹن جزیرہ، یہ لزبن اور یہ ہاربرٹ ہے۔ واقعی بظاہر ہاربرٹ گئے بغیر ہم پارٹن نہیں پہنچ سکتے، سوائے ہیلی کاپٹر کے، اور مجھے یقین ہے کہ ہیلی کاپٹر کے سلسلے میں انہوں نے وہاں خصوصی انتظامات کر رکھے ہوں گے کہ ہیلی کاپٹر کو فضا ہی میں تباہ کر دیا جائے۔ عمران نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ دوز اگر دستیاب ہو جائے تو ہم خاموشی سے پارٹن پہنچ سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، آبدوز ہمیں نہیں مل سکتی، پاکیشیا سے آبدوز یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اسٹارم حکومت کی آبدوز اگر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو 1 ہفتہ گزر جائے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر عمران صاحب دوسری صورت یہ ہے کہ ہم غوطہ خوری کے انداز میں وہاں پہنچیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کہاں سے؟ ہاربرٹ سے ہی تو جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لزبن سے بھی جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور اگر لزبن میں بھی بٹن نے کوئی خصوصی سیٹ اپ کر رکھا ہو تو پھر؟ کیونکہ بہرحال یہ جزیرہ بھی اسٹارم کی حکومت کے تحت ہی ہے، عمران نے کہا۔ اگر ہم اسٹارم حکومت کے کسی بڑے حاکم کو کور کر لیں تو اس کے ساتھ آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، یہ معاملہ اسرائیل کا ہے، اسٹارم حکومت کو تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر اسٹارم کی دارالحکومت گینا پہنچ کر وہاں سے کسی بڑے حاکم کو کور کرنے میں خاصا وقت لگ جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ ہاربرٹ پہنچے بغیر کام نہیں چل سکتا، عمران نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، اس کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ عمران کے ہاتھ ہٹاتے ہی کیپٹن شکیل نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈائس کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ڈائس کلب، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جیز سے بات کراؤ، میں پرنس آف ڈمپ بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پرنس آف ڈمپ؟ یہ کیسا نام ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم جیز سے پوچھ لینا، وہ تمہیں وضاحت سے سمجھا دے گا، عمران نے جواب دیا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جیز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈمپ بول رہا ہوں، کیا تمہیں بھی اس کا مطلب بتانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ پرنس، مجھ سے زیادہ ڈمپ کو اور کون جانتا ہوگا، میں نے باقاعدہ وہاں کی سیر کر رکھی ہے، دوسری طرف سے جیز نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں گریٹ لینڈ سے ہی بات کر رہا ہوں، بحیرہ روم میں مجھے کسی ایسے بحری اسمگلر کی ٹپ چاہیے جس کا اثر ہاربرٹ میں بھی ہو اور ارد گرد کے جزیروں پر بھی، عمران نے کہا۔ آپ تفصیل سے مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کے لیے بہترین پارٹی کا انتخاب کر سکوں، وہاں تو کئی پارٹیاں دھندے میں ملوث ہیں، جیز نے کہا تو عمران نے تفصیل سے اسے ساری صورتحال بتا دی۔ اوہ، ان حالات میں تو اوپیکس بہترین پارٹی رہے گی، اوپیکس کا چیف ماسٹر کرسٹل میرا بہترین دوست بھی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ مجھے 1 گھنٹے بعد فون کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا یہ ماسٹر کرسٹل یہیں گریٹ لینڈ میں رہتا ہے، عمران نے کہا۔ نہیں پرنس، اس کا ہیڈ آفس ایکریمیا میں ہے، میں وہاں اس سے بات کروں گا، ویسے اگر وہ رضامند ہو گیا تو وہ ہاربرٹ میں ہی آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، جیز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد بات کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، سواکر نے لازمن وہاں کے بحری اسمگلروں کو بھی کور کر رکھا ہوگا، یہ ماسٹر کرسٹل ظاہر ہے وہاں اپنے کسی آدمی کو ہی کام کرنے کا کہے گا، اور اگر وہ آدمی پہلے سواکن کے ہتھے چڑھ گیا تو ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح سیدھے اس کی جھولی میں جا گریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے صرف ایک سہارا چاہیے، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا، تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔